قربانی کے بجائے اگر پیسے دے دیں گے تو اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہوگا، اور اسی طریقے سے گوشت کھانے سے زیادہ صحت بھی نہیں بنتی۔ یہ 2 پوائنٹ آپ دیں گے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے، مثال کے طور پہ اگر آپ قربانی نہیں دیتے، جانور ذبح نہیں کرتے، اس کے بجائے اگر آپ پیسہ کسی کو خیرات کر دیں گے تو آپ نے کسی کو صدقہ دیا، آپ نے کسی کو خیرات دی، وقتیہ طور پہ وہ یوز کر کے نکل جائے گی۔ لیکن اس کے بجائے اگر آپ قربانی دیں گے تو نتیجے میں بڑے مقدار میں زیادہ گوشت کھا بھی سکتا ہے غریب، اس کو آپ زیادہ گوشت دے سکتے ہیں، زیادہ گوشت کھانے کا اسے موقع ملے گا۔ اور ایک فائدہ کیا ہے، جو چمڑے نکلتے ہیں وہ چمڑے ٹینریز میں جاتے ہیں جہاں پر دباغت ہوتی ہے۔ دباغت کرنے کے لیے امپلائیز، ہیومن ریسورس کو رکھا جاتا ہے، کئی لوگوں کو کام مل جاتا ہے۔ بہت سارے غریبوں کو اگر آپ تمل ناڈو میں جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ حیدرآباد میں دیکھ لیجیے، کئی گاؤں میں دیکھ لیجیے آپ، وہاں پر روزگار نہیں ہے۔ لیکن تمل ناڈو میں جہاں پر ٹینرز پائے جاتے ہیں وہاں پر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہمیں کوئی روزگار نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر روزگار پایا جاتا ہے۔ کوئی بال نکال رہا ہے، کوئی چمڑا صاف کر رہا ہے، کوئی نمک لگا رہا ہے۔ ہم خود عمرآباد میں پڑھتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ وہاں پر غریب سارے حضرات کو کام مل رہا ہے، روزگار مل رہا ہے۔ تو جو چمڑا ہم دے رہے ہیں اگر آپ خیرات کر دیں گے تو 1 ٹائم پیدا ہے، لیکن اگر آپ قربانی دیں گے اور یہ چمڑے ٹینریز میں جائیں گے، روزانہ کا روزگار ملنے والا ہے جو سال بھر تک کام آئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ مدراس چلے جاتے ہیں تو جو دباغت دیا ہوا چمڑا ہوتا ہے وہ چمڑا جا کر بیلٹ بنتا ہے، بیلٹ بنائے جاتے ہیں، پھر وہاں پر کئی لوگوں کو پھر روزگار ملتا ہے، پھر کئی لوگوں کو امپلائمنٹ ملتا ہے۔ الحمدللہ قربانی سے الٹا فائدہ ہے غریبوں کا۔ اور جہاں تک صحت کی بات ہے، فلورا فونا کہتے ہیں، فلورا کہتے ہیں نباتات کو، فونا کہتے ہیں حیوانات کو۔ اب ایک انسان کو اگر آپ پوچھیں گے کہ بیسک اس کے غذا کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، بیسک فوڈ کیا ہے انسان کے، تو کہتے ہیں کہ انسان کو بیسیکلی 5 چیزوں کی بڑی سخت ضرورت ہے: کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، منرلز، واٹر اور فیٹس۔ یہ 5 چیزوں کی انسان کو بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ان 5 میں سے بھی 2 چیزوں کی انسان کو بے حد ضرورت ہے: کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کی۔ کاربوہائیڈریٹ ترکاری کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو کاربوہائیڈریٹ تو مل ہی جاتا ہے۔ مسئلہ آتا ہے پروٹین کیسے حاصل کریں۔ کاربوہائیڈریٹ ایک اگر عمارت ہے، بلڈنگ ہے، تو اس کی اینٹ کیا ہے؟ گلوکوز ہے۔ کاربوہائیڈریٹ اگر ایک عمارت ہے تو اس کی اینٹ ہے گلوکوز، اور اسی طریقے سے اگر پروٹین ایک عمارت ہے تو اس کی اینٹ ہے امینو ایسڈ۔ اگر آپ پروٹین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کو امینو ایسڈ حاصل کرنا پڑے گا۔ ایک انسان کو، سائنسدان یہ کہتے ہیں، ہر انسان کو 20 امینو ایسڈ کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جسم دیا ہے، یہ جسم کے حساب سے یہ ہے کہ اندر 20 میں سے 10 امینو ایسڈ تو انسان کا جسم خود پروڈیوس کر لیتا ہے، خود پیدا کر لیتا ہے۔ اب 10 امینو ایسڈ کے اسینشل، یعنی کہتے ہیں کہ بے حد ضروری 10 ہونا ہے۔ اب 10 کہاں سے لائے گا؟ ترکاری کھائے گا تب بھی اس کو 2 یا 3 ملیں گے، 10 ملنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ذرا بھاری چیز ہے، پروٹین امینو ایسڈ ملنا بڑا مشکل ہے۔ اگر وہ بے حد قسم کی، ہر قسم کی ترکاری کھائے گا تب بھی اس کو امینو ایسڈ ملنا مشکل ہے۔ لیکن آپ تعجب کریں گے، اگر آپ گوشت کھائیں گے تو آپ کو 8 امینو ایسڈ ایک ساتھ مل جائے گا، 2 باقی رہ جاتے ترکاری سے آپ کو مل جائے گا۔ الحمدللہ سائنٹیفیکلی بھی، نیوٹریشنلی بھی اگر آپ دیکھا جائے، یا RDA کے مطابق ریکمینڈیڈ ڈائٹری لا کے مطابق بھی اگر آپ دیکھیں تب بھی الحمدللہ الانسس کے مطابق آپ دیکھیں گے تو قربانی کرتے ہیں، مسلمان گوشت کھاتے ہیں اور ان کو امینو ایسڈ مل جاتے ہیں۔ ولغير الله لا نحمل الجباه غرباء وارتضيناها شعارا